لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اس سے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ کا ایس کا امتحان ہونے والا ہے، اس کے بعد لیکچرار اردو کا امتحان ہونے والا ہے، اور اس طرح کے جو بھی امتحانات آپ دیں گے ان تمام امتحانات کے لیے یہ ویڈیوز بہت اچھا کردار ادا کریں گی، امید یہ ہے، کیونکہ بڑی محنت کے بعد ان ویڈیوز کو بنایا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ تیاری کے سلسلے کی 8ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 7 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور یہ ایس کی الگ پلے لسٹ موجود ہے، تو وہاں پر جائیں اور اس کو دیکھیں۔ لیکچرار اردو کی تیاری اور ایس اردو کی تیاری ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور پہلی معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ نجم النساء کس مثنوی کا کردار ہے؟ کس مثنوی کا کردار ہے نجم النساء؟ مثنوی سحر البیان کا کردار ہے، اور یہ مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ میر حسن۔ مجھے آپ کومنٹس میں بتائیں کہ میر حسن کس بڑے شاعر کے ساتھ ان کا خونی رشتہ تھا؟ ٹھیک ہے جی، تو مجھے بتائیے گا کس کے رشتہ دار تھے جن کو ہم جانتے ہیں۔ ترجمے کا فن ایک کتاب ہے، ترجمے کا فن، جس کے لکھنے والے ہیں مرزا حامد بیگ۔ یہ مرزا حامد بیگ جنہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے تو انہوں نے راشد الخیری کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا ہے، اور ان کے افسانے نصیر اور خدیجہ جو کہ مخزن میں شائع ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جی، منشی پریم چند اور یہ لوگ تو بعد کے لوگ ہیں، پہلے جو افسانہ نگار ہیں وہ ہیں راشد الخیری۔ تو ان کی ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھیے گا، بڑی خوبصورت، اور خوبصورت اس لیے کیونکہ دیکھنے میں بھی بڑی پیاری ہے، اور نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ دوست پبلیکیشن اسلام آباد نے وہ شائع کی تھی، لیکن ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور کسی اور ناشر کے پاس بھی مجھے بھی نہیں ملی، تو میں PDF سے پرنٹ کر کے گزارا کر رہا ہوں، تو جیسے ملے گی تو پھر ہم بھی لیں گے آپ کے ساتھ ساتھ۔ کتاب کا نام ہے اردو افسانے کی روایت، تو بڑی ضخیم کتاب ہے، 1000 سے زائد صفحات ہیں، 1100 غالباً، تو وہ کتاب افسانے کے حوالے سے سمجھے کہ بڑی خاص کتاب ہے، وہ بھی ان کی ہے۔ اچھا جی، کلیات حفیظ جالندری اور کلیات مجید امجد کے مرتب ایک ہی ہیں، کون ہیں جی؟ خواجہ محمد زکریا صاحب مرتب ہیں ان دونوں کس کلیات کے؟ حفیظ جالندری کی کلیات کے اور مجید امجد کی کلیات کے، دونوں شاعروں کی جو شاعری ہے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور پھر کلیات مجید امجد اور کلیات حفیظ جالندری کو انہوں نے مرتب کیا۔ شیخ عبد القادر نے اپریل 1901 میں لاہور سے رسالہ مخزن کا اجرا کیا۔ مخزن کا اجرا کیا کس نے؟ شیخ عبد القادر نے، اور کہاں سے کیا؟ لاہور سے کیا۔ کب کیا؟ 1901 میں کیا۔ اچھا جی، شعر ہے، دیکھ لیں اور یاد کر لیں، کام آئے گا آپ کے، کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو جی یہ اچھا سا شعر، پیارا سا شعر کس کا ہے؟ مرزا غالب کا ہے۔ تلمیحات اقبال بڑی اچھی اور کارآمد کتاب ہے، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سید عابد علی عابد کی لکھی ہوئی ہے تلمیحات اقبال، لیکن تھوڑے سے ڈفرینس ہے، تھوڑی سی تبدیلی سے نام بدل گیا۔ تلمیحات غالب کس کی ہے؟ تلمیحات اقبال تو سید عابد علی عابد کی ہے، تلمیحات غالب کس کی ہے؟ تو تلمیحات غالب ہے محمود نیازی کی۔ تو محمود نیازی کی کون سی کتاب ہے؟ تلمیحات غالب، اور تلمیحات اقبال کتاب ہے سید عابد علی عابد کی۔ گلشن بے خار کس کا تذکرہ ہے؟ نواب شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ اور مجھے کومنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ نواب شیفتہ کا مومن خان مومن سے کیا رشتہ تھا؟ انجمن ترقی اردو کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1903 کو۔ اخبار اردو کا اجرا مقتدرہ قومی زبان نے کیا۔ مغلوں نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، کون سی 3 چیزیں دی ہیں؟ یہ ایک قول ہے،
اور کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا قول ہے. دیکھیں کون سا ہے کہ مغلوں نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں: تاج محل، اردو زبان اور غالب. یعنی ان کی نظر میں مغل حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں جو اس حکومت کی یادگار ہے. ایک تو اردو زبان، دوسری عمارت تاج محل جو کہ مشہور ترین عمارت ہے، دنیا کی چند اہم ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ غالب کی شخصیت. تو یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا. ذرا بتائیں کہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعے کون سے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، گنج ہائے گرام مایا. چلیں سوال سے سوال نکالتے تاکہ آپ کی تیاری اور زور و شور سے ہو. گنج ہائے گرام مایا غالب کے ایک شعر سے انہوں نے یہ نام دیا. شعر کون سا ہے؟ یاد آ رہا ہے تو مجھے آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میرے سننے والے ہیں ان کا مطالعہ کیسا ہے. اور یقینی طور پر آپ بڑے قابل لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، ٹیسٹ آپ کا پاس ہوگا، لیکن پھر مجھے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی تسلی ہو. اچھا جی، اگلا شعر ہے ہمارے پاس. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ مخصوص لہجہ آپ پہچان گئے ہوں گے، فیض احمد فیض کا ہے. فیض احمد فیض کا شعر یاد کیجئے: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اگلی معلومات اقبال کی معروف نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. اس میں کتنے مشیر ہیں؟ 5 مشیر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ نظم شامل اقبال کی کس کتاب میں ہے؟ ارمغان حجاز میں. اگر آپ کو علم ہے تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ جی سر ارمغان حجاز میں ہے، یا مجھے کہ نہیں سر ارمغان حجاز میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں ہے. تو اپنی رائے ضرور دیں. ٹھیک ہے. اچھا، مسجد قرطبہ کہاں واقع ہے؟ اسپین میں واقع ہے. حالی کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ خستہ تھا. خستہ تخلص کرتے تھے حالی. اور کیوں تبدیل کیا؟ کس کے کہنے پر تبدیل کیا؟ اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کیا، اور پھر انہوں نے حالی تخلص اپنایا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے وہ خستہ تخلص کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ آہی کون تخلص کرتے تھے؟ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. کلیم عاجز کا. عموماً یہ لہجہ جو ہے، یہ انداز جو ہے، یہ انداز میر تقی میر کا ہے. ایک طویل عرصے تک مجھے لگتا تھا کہ یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا ہے، لیکن جب میرے علم میں آیا کہ نہیں جی یہ میر تقی میر کا شعر نہیں ہے، یہ کلیم عاجز کا شعر ہے، تو پھر میں حیران ہوا کہ بھائی کیسے کسی کا رنگ سخن اپنایا جاتا ہے. دیکھیں ذرا، تو بڑا خوبصورت سا شعر ہے، یاد کر لیں اس کو. شمس الرحمن فاروقی نے تفہیم غالب کے عنوان سے کلام غالب کی شرح لکھی ہے. کون سا ان کا یہ تخلیق علمی کارنامہ ہے؟ کون سا علمی کارنامہ ہے؟ تفہیم غالب. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو غالب فہمی کے حوالے سے کافی چیزیں موجود ہیں. اس میں آپ کو غالب کے کلام کی شرح بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے. سعادت حسن منٹو کا واحد ناول بغیر عنوان کے. یہ عنوان ہے کس کا؟ منٹو کے ناول کا. کیا عنوان ہے؟ بغیر عنوان کے. یہ عنوان ہے منٹو کے ناول کا، جو کہ 1954 میں شائع ہوا. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ منٹو نے کوئی ناول لکھا ہے تو آپ کہیں کہ بغیر عنوان کے لکھا ہے. آج رات منٹو کے اس ناول، اس کتاب کو مجھے پڑھنا ہے، اور اس کو اور میرے پاس یہ ہارڈ میں موجود نہیں ہے. انشاءاللہ سنگ میل والوں سے منگواؤں گا میں. ٹھیک ہے، تو فی الحال کیا کریں، مجبوری ہے. منٹو کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو PDF میں ہی پڑھنا پڑے گا، ریختہ پر جانا پڑے گا.
ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بھی مطالعہ کرنا ہے تو ریختہ کی ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہے، یعنی کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور کتابیں نہیں ہیں۔ چلیں جی اگلے سوال کی طرف۔ 40 کروڑ بھکاری، 40 کروڑ بھکاری کس کی کتاب ہے؟ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ ابراہیم جلیس کا افسانوی مجموعہ ہے 40 کروڑ بھکاری۔ آخری معلومات آج کی اس ویڈیو کی کہ معروف محقق ڈاکٹر سلیم اختر کا افسانوی مجموعہ، یہ مورخ ہیں، تاریخ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ان کی شناخت ہے۔ اس کے علاوہ تنقید پر انہوں نے کتاب، افسانہ کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی ہے افسانے کے حوالے سے، اور ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے، کڑوے بادام کے عنوان سے شائع ہوا۔ اور کس کا ہے؟ سلیم اختر کا ہے۔ کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ کومنٹس میں اظہار خیال ضرور کریں۔ اگر ویڈیوز اچھی نہیں لگتی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پر کئی اور چینلز موجود ہیں، وہاں پر جائیں۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کام آئیں، تو اگر کام آتی ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر نیک آپ کے ارادے کو کامیاب بنائے، آپ کو لیکچرار بنائے۔ اللہ حافظ۔